ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ, ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ। ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ। ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ, ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ। ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ। ਇਸ਼ਕ ਨਜੀਬ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦੋਏ ਮਿਟਾ ਦੇਂਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਨਜੀਬ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦੋਏ ਮਿਟਾ ਦੇਂਦਾ। ਚਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਵੇਖਾ ਦੇਂਦਾ, ਚਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਵੇਖਾ ਦੇਂਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਰ ਵਫਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਰ ਵਫਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਬਾਹੂ ਦੀ ਐਨ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਹੂ ਦੀ ਐਨ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੱਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨੈਣ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ। ਤੂੰ ਬਾਹੂ ਦੀ ਐਨ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੱਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨੈਣ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ। ਦੋਨੇ ਜਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜੇਰੇ ਫਰਮਾਂ, ਤੂੰ ਏ ਸੋਹਣਾ ਨਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਂ। ਦੋਨੇ ਜਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜੇਰੇ ਫਰਮਾਂ, ਤੂੰ ਏ ਸੋਹਣਾ ਨਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੱਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨੈਣ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ। ਤੂੰ ਬਾਹੂ ਦੀ ਐਨ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੱਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨੈਣ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਜਾਮ ਜੋ ਪੀਵੇ, ਇਹ ਅਸਰ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ, ਇਹ ਅਸਰ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤਾਈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸਰ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤਾਈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੱਕਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ, ਤੱਕਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸਰ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤਾਈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਰਵੇ ਸਲਾਮਤ, ਰਵੇ ਅਸਰ ਤਾ ਕਯਾਮਤ,
تے نگاہ روے سلامت روے اثر تا قیامت صدقہ تیری نگاہ دا صدقہ تیری نگاہ دا ہووے ہور کوئی خطا نہیں یہ اثر تیری نگاہ دا یہ اثر تیری نگاہ دا جیڑا جے تائیں گیا نہیں جو دم تیرے نام دا بھردا اوتے مر کے بھی نہیں مردا جو دم تیرے نام دا بھردا اوتے مر کے بھی نہیں مردا انج دی تاں اس جہاں وچ کتے ہور تے وفا نہیں انج دی تاں اس جہاں وچ کتے ہور تے وفا نہیں یہ اثر تیری نگاہ دا یہ اثر تیری نگاہ دا جیڑا جے تائیں گیا نہیں در در دی خاک چھانی ملیا نی تیرا ثانی در در دی خاک چھانی ملیا نی تیرا ثانی منگتے نو گل لاوے منگتے نو گل لاوے ایسا ہور کوئی ملا نہیں یہ اثر تیری نگاہ دا جیڑا جے تائیں گیا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں مصیبت، پریشانی اور بیماری انسان کی تقدیر ہے۔ ہر انسان پہ بیماری بھی آتی ہے، مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، جب اس پہ بیماری آتی ہے تو قرآن میں ارشاد ہے میں ہی شفا دیتا ہوں۔ اس کا یہ یقین ہوتا ہے جو میرا علاج کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب یہ یقین کامل رکھتا ہے اور وہ تندرست ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اسے نئی منزل عطا کرتے ہیں۔ اور دنیا دار جو ہے وہ تو ڈاکٹروں پہ یقین کرتا ہے، اس طرح تو ہی سے گر جاتا ہے۔ مصیبت جو پریشانی وغیرہ ہوتی ہے اس میں بھی وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے کہ وہ مجھے وہاں سے نکالے گا جہاں کسی کا گمان بھی نہیں، اس رستے سے نکالے گا جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہے۔ میرا تو اللہ پر یقین ہے، میرا تو اللہ پر توکل ہے، تو وہ اس پریشانی سے نکل جاتا ہے۔ جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ لوگوں پہ توکل کرتے ہیں، اس اسباب پہ توکل کرتے ہیں، لوگوں پہ توکل کرتے ہیں، پھر وہ بھی توحید سے گر جاتے ہیں۔ یہ ایک مومن کا، ایک اللہ کے بندے کا اور عام انسان کا یہ فرق ہے، سمجھے آپ؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو آپ پہ پریشانی اور امتحان آئیں گے۔ یہ دنیا داروں پہ ارد گرد دیکھ لیں، ہسپتال اللہ کے بندوں سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ مصیبتیں پریشانیاں جو لیے پھر ہیں، یہ اللہ کے بندے لیے پھر سب دنیا والوں پہ آتی ہیں، لیکن اللہ والے کا یقین اور ہوتا ہے، ان کا یقین اور ہوتا ہے۔ معاملہ یہاں پہ ہوتا ہے، معاملہ یہاں پہ ہوتا ہے، یہیں سے آزمایا جاتا ہے اور یہیں سے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ جو کتب میں نے بھی شمس الفقراء میں لکھا ہوا ہے، جو کتب میں لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے بھی شمس الفقراء میں لکھا ہے یہ اس کے بارے میں۔ امتحان دراصل صوفیہ یا اولیاء اللہ کے قلوب یعنی کہ اندر مصائب اور شدید درد میں مبتلا ہونا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی تقدیر کی طرف سے ہوتی ہے، من جانب اللہ ہوتی ہے، تقدیر کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ ہر کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے۔ یہ اگر یہ تقدیر میں نہ ہو تو انسان جیسا متکبر اور ظالم ہی کوئی نہ ہو، یہ پریشانیاں اور بیماریاں نہ ہو تو انسان جیسا ظالم اور متکبر ہی کوئی نہ ہو۔ فرعون کو ساری زندگی سر درد نہیں ہوا تھا کبھی،
وہ دوسری بیماریاں دور کی بات ہے، اسے سر درد نہیں ہوا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ یہی نمرود کا حال تھا۔ اللہ کے بندے صرف اللہ کو دیکھتے ہیں اور اللہ پہ ہی یقین رکھتے ہیں، اور جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ اسباب پہ اور لوگوں پہ رکھتے ہیں۔ یہ فرق ہے اللہ کے بندوں کا اور دنیا داروں کا۔ اور یہاں پہ ہوتا ہے امتحان قلوب پہ، یہ لکھا ہے قلوب۔ اولیاء اللہ طالبان مولا کے قلوب کا مختلف مصائب، تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہونا جو اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، جیسے خوف، اندر کبھی خوف طاری ہو جاتا ہے، غم طاری ہو جاتا ہے، ہیبت طاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی خام خواہ اندر آ جاتا ہے، خوف، غم، ہیبت، یہ کوئی آ جاتا ہے، وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے کہ جو ہے اللہ کی طرف سے، میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، مجھے یہی نکالے گا۔ یہ طالب مولا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا دار جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے اور پھر وہ اپنا نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امتحان اور مصائب سے ہی اللہ پاک بندے کا امتحان لیتا ہے اور اسے نئی منزلیں عطا کرتا ہے، سمجھے؟ جو اس کا یقین ہوتا ہے اللہ کی طرف، جو اس کا پکا ایک اللہ پہ پختہ توحید ہوتی ہے، اسی سے جتنی پختہ توحید ہوتی ہے، جتنا اللہ کا پر یقین ہوتا ہے، اسی کے حساب سے اسے آگے منزل اور کامیابیاں ملتی ہے۔ دنیا دار ایسے ہی مصیبتوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اور سورہ حجرات آیت نمبر 3 ہے یہ، وہ لوگ جن کے قلوب تقوی کے لیے امتحان میں مبتلا ہیں بڑی بخشش اور اجر کے مستحق ہیں۔ تقوی کی خاطر، تقوی کی منازل کے لیے جن کے قلب اللہ تعالیٰ نے امتحان میں مبتلا کیے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا۔ اس سے مراد اذیتوں، تکلیفوں، غموں کا انسان کو ان میں مبتلا ہونا ہے۔ بلا اور ازمائش میں فرق یہ ہے، ازمائش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل پہ غم، تکلیف، پریشانی آ گئی اور جسم پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، دل میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن بلا یہ ہوتی ہے جو قلب پہ بھی ہوتی ہے اور جسم پہ بھی وارد ہوتی ہے، یعنی اندر بھی تکلیف ہوتی ہے اور باہر جسم پہ بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ تکلیف ہوگی اور اللہ پہ پاک پہ جتنا زیادہ یقین ہوگا، اتنی اس کی منزل اعلیٰ ہوگی۔ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ کے راہ میں چلا، اس میں مصیبتیں اس کی ذرا زیادہ لگتی، لو جی میں تو اللہ کی راہ پہ چلا ہوں، مجھ پہ تو کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ پھر تمہیں آپ لوگوں کو عطا کیسے کرے؟ آزمائے گا تو عطا کرے گا نا۔ دنیا دار ہے، ڈاکٹروں پہ یقین کر لیا، یا جو رشتہ داروں پہ، اولاد پہ یقین کر لیا، ادھر ادھر یقین کر لیا، وہ رکھتا ہے سب کو۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ علاج کروا رہا ہے لیکن ڈاکٹر کو دیکھتا ہے کہ یار کرو، تمہارے پاس کا روگ نہیں ہوں میں، میرا مرض کسی اور ہے، کہ علاج کسی اور کے پاس ہے، کیونکہ اس نے قرآن میں کہا ہوا ہے شفا صرف میں ہی دیتا ہوں۔ اگر مصیبت اور پریشانی ہے تو اللہ نے یہ کہا کہ میں تمہیں اس جگہ سے نکالوں گا جس طرف سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو لیکن میں کوئی اور راستہ پیدا کروں گا۔ تو یہ اللہ کے بندوں اور دنیا داروں میں فرق ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ہمارے ایک مخلص ساتھی ارشاد احمد صاحب، وہ فوت ہو گئے تھے، آج ان کی برسی ہے تو ان کا ختم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، یسبح له ما فی السماوات والارض، وهو العزیز الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے حضور مرشد پاک کی مدد کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ پاک جو اس بابرکت محفل میں تیرا نام لیا گیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا گیا، یا اللہ پاک اس سب کا ثواب آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب تمام اہل بیت، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین، تمام محدثین حق کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب تمام سلاسل کے اولیاء کرام، خصوصاً بالخصوص سلسلہ سروری قادری کے تمام اولیاء کرام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کے وسیلے سے جتنے مسلمات مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس سارے کلام کا ثواب خصوصاً بالخصوص بھائی ارشاد جو کہ ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مرضی اللہ الاقدس کے اولین ساتھیوں میں سے تھے، جنہوں نے فقر کے لیے بہت سی قربانیاں دیں۔ یا اللہ پاک ان کی روح مبارک کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس کے وسیلے سے اس محفل میں جتنے بھی لوگ آن لائن شریک ہیں یا حاضر ہیں، ان سب کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ میتھوں ود کے جانے مینوں دل دی خبر ہے تینوں، میتھوں ود کے جانے مینوں دل دی خبر ہے تینوں، رکھدا ہے علم سارا سارا، رکھدا ہے علم سارا مینوں تے کچھ پتا نہیں، اثر تیری نگاہ دا جڑا جے تائیں گیا نہیں، بچیا جڑا بھرم ہے فقر کی تاج پوشی کا سہانا روز آیا ہے، فقر کی تاج پوشی کا سہانا روز آیا ہے، فقر کی تاج پوشی کا سہانا روز آیا ہے، رسول پاک نے سلطان
کو در پہ بلایا ہے، رسول پاک نے سلطان کو در پر بلایا ہے، فقر کے تاج پوشی کا سہانا روز آیا ہے، عرش پہ بھی ذرا دیکھو تو کیا دلکش نظارے ہیں، خدا نے چادر اخلاق پہ ٹانکے ستارے ہیں، فقر کے تاجور کے گھر فقر کا چاند آیا ہے، فقر کے تاجور کے گھر فقر کا چاند آیا ہے، فقر کے تاج پوشی کا سہانا روز آیا ہے، جناب فاطمہ زہرا مبارک دین آئی ہیں، جناب فاطمہ زہرا مبارک دین آئی ہیں، سجا کے ہاتھ سے وہ فقر کی پوشاک لائی ہیں، میرے حسنین نے سلطان کا سہرا سجایا ہے، میرے حسنین نے سلطان کا سہرا سجایا ہے، رسول پاک نے سلطان کو در پر بلایا ہے، وہ جن کے نور کے جلوے گلستان جہاں پر ہیں، زمین پر آسماں پر ہے، یہاں دیکھو یہاں پر ہے، زمین پر آسماں پر دیکھو یہاں دیکھو یہاں پر ہیں، خدا نے ذات اقدس کا حسین جلوہ دکھایا ہے، خدا نے ذات اقدس کا حسین جلوہ دکھایا ہے، فقر کے تاج پوشی کا سہانا روز آیا ہے، فقر کی تاج پوشی کا سہانا روز آیا ہے۔
ताज पोशी का सुहाना रोज आया है, फक्र की ताज पोशी का सुहाना रोज आया है, फक्र की ताज पोशी का सुहाना रोज आया है, रसूले पाक ने सुल्तान को दर पे बुलाया है, रसूले पाक ने सुल्तान को दर पे बुलाया है, फक्र के ताज पोशी का सुहाना रोज आया है। अर्श पे भी जरा देखो तो क्या दिलकश नज़ारे हैं, खुदा ने चादरे अखलाक पे टांके सितारे हैं, फक्र के ताजवर के घर फक्र का चांद आया है, फक्र के ताजवर के घर फक्र का चांद आया है, की ताज पोशी का सुहाना रोज आया है, वो जिनके नूर के जलवे गुलस्ताने जहाँ पर हैं, ज़मीं पर आसमां पर है, यहाँ देखो यहाँ पर है, ज़मीं पर आसमां पर देखो, यहाँ देखो यहाँ पर है, खुदा ने ज़ात अक़दस का हसी जलवा दिखाया है, खुदा ने ज़ात अक़दस का हसी जलवा दिखाया है, फक्र की ताज पोशी का सुहाना रोज आया है, फक्र की ताज पोशी का सुहाना रोज आया है, रसूले पाक ने सुल्तान को दर पर बुलाया है, फक्र की ताज पोशी का सुहाना रोज आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। रोज़ा जो है ना, उसका जो मकसद है, क्यों फ़र्ज़ किए, कुरान पाक में बयान किया गया है। ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पे, ये लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे। यानी तुम पहली दफ़ा नहीं किए, अल्लाह पाक ने हर उम्मत पे फ़र्ज़ की। इसका मकसद क्या रोज़ा, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ।
تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اب روزہ شریعت کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور میاں بیوی کے تعلقات سے پرہیز کرنا یا اس سے چھوڑ دینا، یہ روزہ ہے۔ شریعت میں تو یہی روزہ ہے۔ روزہ حقیقت کیا ہے؟ روزہ حقیقت یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غرور، تکبر، عجب، انانیت، حسد اور بغض، کینہ، بدگمانی، لالچ، طمع، غیبت اور بہتان جیسی بیماریاں کو اور دنیا سے محبت کو اندر سے نکال دینا ہے۔ جب آپ ان نفسانی بیماریوں کو اندر سے نکال دیتے ہیں تو آپ کا دل ایک آئینے کی طرح شفاف ہو جاتا ہے اور آپ کا تزکیہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ یعنی یہاں سے کامیابی یہ ہے کہ وہ انسان اپنا تزکیہ کر لے۔ جب انسان اپنا تزکیہ کر لیتا ہے تو اسے اللہ کی معرفت اور قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور جسے اللہ کی معرفت اور قرب حاصل ہو جائے وہی متقی ہے۔ اور روزے کا مقصد بھی یہ ہے، روزہ حقیقت بھی یہی ہے، تقوی حاصل کرنا۔ جس نے رمضان شریف میں تقوی حاصل کر لیا، متقی ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ یہ کھانے پینے سے پرہیز پہ لگا رہا تو اس کا ظاہر ایک روزہ ہے، اللہ پاک اس کا ثواب تو دے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس جسم کا تو روزہ پھر ہوگا اور اللہ پاک اس کا اجر بھی دے گا، اور اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ اجر دینا، کو اجر تو اللہ پاک نے دینا نا، کسی انسان نے تو اجر، اللہ پاک کا حکم ہے یہ کرنا ہے۔ تو شریعت میں تو یہ روزہ ہے، کرنا ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ ساری برائیوں سے پرہیز کرو۔ جب انسان روزے کی حالت میں ساری برائیوں سے جو میں نے بیان کی اس سے پرہیز کرتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ سفر پہ چل نکلتا ہے۔ یہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ کسی کی چغلیاں کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، کسی پہ بغیر ثبوت کے بہتان لگا رہا ہے، تو پھر تو اس کا روزہ کامل روزہ نہیں ہے۔ اور جو تزکیہ نفس کر لیتا ہے وہ ہمیشہ روزے سے رہتا ہے۔ صوفیہ کرام نے اسے دائمی روزہ قرار دیا ہے۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دینے سے یہ جو برائیاں اپنے اندر سے نکال دیتا ہے، تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، وہ دائمی روزے سے ہی ہوتا ہے۔ تو جب تزکیہ نفس جو ہے، اس کو اللہ پاک نے فلاح کیا، فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، تو تزکیہ ہی کامیابی ہے۔ تو ویسے تو شریعت میں تو یہ ہو جاتا ہے، اب کھانا پینا چھوڑتے ہیں، یہ کرتے شریعت میں روزہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا اجر اللہ نے دینا ہے، کیونکہ روزے کا اجر صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں لکھا۔ اللہ نے کہا اس کا اجر صرف میرے پاس ہے، اور اللہ نے اس کا اجر دینا ہے۔ جس کا اجر اللہ نے دینا ہے، میں اس کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ وہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے، وہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے۔ فقر کی تاج پوشی کا سہانا روز آیا ہے، فقر کی تاج پوشی کا سہانا روز آیا ہے، فقر کی تاج پوشی کا سہانا روز آیا ہے، رسول پاک نے سلطان کو در پہ بلایا ہے، رسول پاک نے سلطان کو در پر بلایا ہے، فقر کے تاج پوشی کا سہانا روز آیا ہے، عرش پہ بھی ذرا دے
دلکش نظارے ہیں، خدا نے چادر اخلاق پہ ٹانکے ستارے ہیں، فقر کے تاجور کے گھر فقر کا چاند آیا ہے، فقر کے تاجور کے